اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے گئی، امام کو گواہ بنائے۔ حضرت امام حسین جب گواہ بنے، اللہ اللہ جب وہ میدان میں پہنچا، میدان میں پہنچنے کے بعد دشمنوں کو للکارا، اور للکار کر جب سن شروع ہوئی، بہت سارے یزیدیوں کو واسی میں جہنم کر دیا، دوڑ کر واپس آیا، گھوڑے کو مارا، خیمے کی طرف آیا، چھلانگ لگا کے ماں کے قدموں میں گرا، اور گرنے کے بعد کہا ماں خیمے کے دروازے سے کھڑی کھڑی میری دلیری میری بہادری کو تو دیکھ رہی ہے، اے میری ماں بتا تو مجھ پر راضی بھی ہے کہ نہیں راضی؟ ماں نے کہا بیٹا تو نے میرے سر کو بہت اونچا کر دیا، فخر سے میں اپنے سر کو اونچا کروں گی، اور اللہ اللہ جیسا بیٹا میں نے پایا ویسے بیٹے نے کمال کر کے اپنے ماں کی لاج رکھ لی۔ ادھر سے پھر دشمنوں نے آواز دی، امام کے قدموں کو چوم کر پھر گھوڑے پہ سوار ہوا، اور جب دشمنوں نے گھیراوے میں لے لیا عبداللہ بن وہب کلبی، جس کو میں نے اگلی سال بھی بیان نہیں کیا، یہ بات تو میں نے اگلی سال میں نہیں بیان کیا تھا، اس لیے اس سال میں نے اس کو لیا ہے۔ باہر لڑتے لڑتے جب آپ کے ہاتھ تلوار ٹوٹ گئی تو آپ کی بیوی نے دیکھا، خیمے سے ایک چوک لیا اور دوڑتی ہوئی اپنے سردار کے پاس پہنچی، تلوار ٹوٹی ہے، دشمنوں سے مقابلہ کیا کرو گے؟ چوک اٹھائی اپنے شوہر کو دے دی، اور دینے کے بعد جب وہ ٹھہر کر چاہتی ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو جاؤں، امام علی مقام نے آواز دیا بیٹا بیٹا عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، واپس چلیا۔ امام کی آواز سنی واپس چلی آئی۔ دشمنوں سے لڑتے لڑتے جب حضرت عبداللہ بن وہب کلبی جب شہید ہو گئے، آواز عمر بن سعد نے دی کہ حسین آپ کا غلام بھی اب جنت الفردوس میں پہنچ گیا، آؤ لے جاؤ اس کی لاش کو۔ ماں نے اپنے دامن کو پھیلایا، امام سے اجازت چاہیے کہ حضور میری 22 سال کی کمائی آج کربلا میں لٹ گئی ہے، لیکن میں خوش ہوں، میں اپنے بیٹے کی لاش کو اس دامن میں لیا ہوں۔ دوڑنا چاہتی تھی، امام نے کہا معروف جا۔ امام عالی مقام خود گئے، حضرت عبداللہ بن وہب کلبی کی لاش کو اٹھائی اور اٹھانے کے بعد لائے، ماں کے قدموں میں رکھا، اور جیسے ہی قدموں میں رکھا تو حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی نے آنکھیں کھول دی۔ ماں نے اپنے آنچل سے ان کی سر پر جو گرد و غبار اور خون لگا تھا، ماں نے اپنے آنچل سے جس آنچل میں چھپا کے وہ دودھ پلاتی تھی، جس آنچل سے وہ لوگوں کی نظروں سے بچاتی تھی، آج اسی اپنے جنت کی دولہا بیٹے کے چہرے کو وہ پوچھ رہی ہے۔ بیٹے نے آنکھیں کھول دی، باتوں باتوں میں ماں سے باتیں ہوئی، بیوی دوڑ کر آ گئی، اپنے شوہر کی بلایا لی، اور سر پہ سر کو رکھا، پیشانی سے پیشانی ٹکرائی، رخساروں کو بوسا دیا، ایک چیخ نکلی، جنبش کی ہوئی، اور جیسے شوہر نے ادھر دم توڑا، اسی سر کے اوپر اس نے سر رکھا ہے۔ سرکار امام عالی مقام نے کہا بیٹا او اسلام کی شہزادی، اٹھو بیٹا اٹھو بیٹا، چلو میں تمہیں خیمے میں لے جاؤں۔ جب امام عالی مقام نے اس کو ہلایا تو دیکھا تو اپنے شوہر کے سر پر اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ امام عالی مقام رو پڑے اور کہا کہ تو نے جیسے وعدہ کیا تھا لیا تھا، آج اللہ نے تیرے وعدے کو پورا کر دیا۔ بتاؤ ایسی بھی عورتیں ہوتی اور ایسے بھی جوان ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ میدان کربلا کا وہ منظر،
خاندان علی کے 5 بیٹے، علی کے 5 بیٹے اپنے بھائیوں پہ نثار ہو گئے۔ حضرت مسلم عقیل کے 3 بھائی حضرت امام علی مقام پر نثار ہو گئے۔ حضرت علی کے بیٹے حضرت سرکار مسلم عقیل کے 2 بیٹے تو اپنے ساتھ شہید ہوئے تھے، 2 بیٹے میدان کربلا میں جوان حضرت امام حسین اپنے چچا کے قدموں پہ قربان ہو گئے۔ رفاقہ دوست اپنی بہادری کے ڈنکے بجاتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ حضرت حبیب ابن مداحی جنت الفردوس میں پہنچے، حضرت مسلم ابن عوفہ جنت الفردوس میں پہنچے، حضرت ظہیر بن کی بجلی بڑے جوہر دکھاتے ہوئے میدان کربلا میں امام علی مقام کے قدموں پر نثار ہو کر جنت میں پہنچے۔ جب امام علی مقام نے نظر کی تو اب اپنے کچھ چشم و چراغ کچھ شہزادے سیدہ زینب کے 2 بیٹے حضرت مونو محمد اپنی ماں کو اشرار کر رہے ہیں کہ ماں ہماری طرف سے ہمارے ماموں تمہارے بھائی سے ہماری فریاد کرو کہ وہ بھی ہمیں میدان میں پہنچائے۔ امام علی مقام نے کہا ماموں اپنے بھانجوں کو کچھ عطا کرتے ہیں اور زینب تم ہو کہ مجھے مجبور کرتے ہو کہ کیا انہیں میں تلواریں کھانے، تیر کھانے، گھوڑوں کے اوپر سے گرنے، بدن کے ٹکڑے ہونے، تیروں کو پیوست ہونے، کیا ان معصوموں کو میں میدان میں بھیجوں؟ تو بہن نے کہا بھائی نانا کی حدیث مجھے یاد آئی کہ جب کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور راستہ سجھائی نہ دے تو مصیبت کو ٹالنے کے لیے صدقہ دیا کرو۔ آج میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، یہ میری زندگی کی کمائی جو ہے وہ محمد اور رون ہے۔ مدینے میں اگر ہوتا تو میں کچھ اناج، کچھ روپیہ، دینار و درہم آپ پر سے صدقہ اتارتی، لیکن آج میرے پاس وہ چیزیں ہیں نہیں، اس لیے میری زندگی کی قیمتی چیز ہے میرے شہزادے، اور میں چاہتی ہوں کہ ان کو آپ پر میں نثار کروں، ان کے صدقے میں یہ مصیبت آپ پر سے ٹل جائے۔ بامر مجبوری امام علی مقام نے انہیں قبول کیا۔ زینب نے تیار کیا اور اپنے ہاتھوں سے گھوڑوں پہ سوار کر کے حضرت زینب نے کہا جاؤ بیٹا، کہ بھی عمر ابن سعد پوچھ لے کہ تم زینب کے بیٹے ہو، حسین کے بھانجے ہو، تو یہ نہیں کہنا کہ میں زینب کے بیٹے ہیں، حسین کے بھانجے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ اس حسین کے ہم غلام ہیں۔ اپنے ماموں کی شان میں دھبا نہیں لگنا چاہیے، یزیدی یہ نہ کہہ سکے کہ ساری کمائی ختم ہو گئی تو چھوٹے چھوٹے بھانجوں کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ بالغ حضور نے بھی جوہر دکھائی اور اسلام کی شان کو بلند کیا، نانا کی آن کو برقرار رکھا اور فاطمہ الزہرا کی شان کو، عظمت اور شان کو بلند کر کے انہوں نے بھی اپنے ماما کی قدموں پر اپنی جان کو نثار کر کے نانا مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچے، نانی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں پہنچے اور ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر پی کے شیراب ہو گئے۔ بعد ان کے حضرت قاسم امام حسن کے شہزادے، بڑے بہادر، بڑے دلیر، بڑے ہمت والے، ارزق جیسے پہلوان کو پچھاڑ دیا حضرت قاسم، ان کے 2 بیٹوں کو خاک و خون میں ملا دیا حضرت قاسم نے، اور وقت آیا تو انہوں نے بھی اپنے چچا پر اپنی جان کی بازی لگا دی، تو شہادت کا جام پی کے اپنے بابا حضرت امام حسن کی روح مجسمہ کو تازہ کر دیا ہے۔
آفری کر دیا، خوش کر دیا. اور امام کے پاس صرف اپنے 2 بیٹے، 3 بیٹے، ایک علی اکبر، ایک حضرت علی اصغر اور ایک بیمار حسین العابدین. تو سرکار امام علی مقام حضرت قاسم کو اٹھا کر خیمے میں لانے کے بعد امام علی مقام جب خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا اللہ اللہ کون کھڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل و صورت ہم سبھی یہ رسول اللہ، ہم شکل مصطفیٰ حضرت علی کا پوتا امام حسین کا بیٹا جوان 18 سال کا علی اکبر سامنے کھڑا ہے اور اپنے بدن پر ہتھیار تیار کر کے کھڑا ہے. جیسے خیمے میں امام علی مقام آئے، قدموں میں گرے، بوسہ لیا، کہا ابا جان مجھے بھی میدان میں جانے دو. جہاں پھوپھی کے بیٹے حضرت محمد اون گئے، جہاں چچا کے بیٹے حضرت قاسم گئے، جہاں میرے چچا حضرت سرکار علی کے فرزند کے بھائی گئے، مجھے بھی اس میدان میں جانے دو. اللہ کے پیارے رسول کی تصویر مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ، ہم سبھی مصطفیٰ. اللہ اللہ جب مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد آتی، امام کی دہلیز پر آتے، صحابہ عرض کرتے، پورے صحابہ عرض کرتے، اے امام علی مقام ذرا تصویر رسول کو سامنے لاؤ تاکہ ہمارا جیون کے رسول کائنات کی تصویر کو دیکھ کر دل میں نبی کی یاد کو تازہ کر لے. امام حسین نے فرمایا بیٹا جب مجھے کبھی نانا کی تصویر دیکھنی ہوتی ہے تو میں تجھے سامنے کھڑا کر دیتا ہوں اور تیری صورت کو دیکھا کرتا ہوں. اے میرے لال میں تجھے کیسے اس میدان میں بھیجوں؟ کیا خاک و خون میں لت پت ہونے بھیجوں؟ گردن کو کٹوانے بھیجوں؟ چاقوں سے تمہاری لاش کو گھوڑے پامال کرے یہ بوڑھی آنکھیں دیکھ سکے گی؟ اے بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ تجھے میدان میں نہ بھیجو، لیکن حضرت علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. پھوپھی کے پاس پہنچے، کہا پھوپھی میرے بابا تمہاری بات کو رد نہیں کریں گے، میری طرف سے تم بھی کچھ سفارش کرو، مجھے بابا قبول کرے اور میدان میں پہنچائے، میدان میں بھیجے. میں بھی اب زندگی جینا نہیں چاہتا، اسلام کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے علی اکبر میں نے محمد اون سے بھی زیادہ تم سے محبت کیا. ارے بیٹا تو حسین کا ہے لیکن پالا میں نے ہے. اے میرے شہزادے علی اکبر کس منہ سے تمہارے باپ سے میں فریاد کروں اور کون سا منہ لے کے جاؤں امام کے سامنے اور تمہارے لیے میدان میں جانے کی رضا منظور کروا لوں؟ بامر مجبوری حضرت سیدہ زینب دیکھا کہ علی اکبر کے سینے میں جو دل ہے وہ دل ٹوٹ رہا ہے. اپنے اس شہزادے کے ٹوٹے ہوئے دل کو دیکھ کر حضرت امام سے التماس فریاد کرنے لگی کہ علی اکبر روتا ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. بھائی علی اکبر کو بھی اجازت دو، شوق شہادت میں سرشار ہے، میدان میں جانے کے لیے تیار ہے. سرکار امام علی مقام نے بہن سے کہا بہن مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ نہ توڑو، مصیبتوں کے پہاڑ مجھ پہ نہ توڑو.
کیا یہ میری بوڑھی آنکھیں علی اکبر کو خاک و خون میں ملتے ہوئے دیکھ سکے گی؟ زینب نے کہا بھائی وقت ہی ایسا آن چکا ہے تو اب ہم کریں بھی تو کیا کریں؟ ایک طرف بہن کی فریاد، دوسری طرف علی اکبر کا اصرار۔ سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو موتی بن کے ٹپک رہے ہیں، قدموں کو چوما۔ جب حسین نے اجازت دی، شہزادہ رسول نے کہا زینب تیار کرو، جنت کا دولہا بناؤ میرے علی اکبر کو۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سر پہ امامہ باندھا، تلوار ہاتھ میں دی، دوسرے ہاتھ میں نیزہ دیا۔ بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹکا کمر میں باندھا اور حضرت جعفر تیار کی ڈھال حضرت علی اکبر کے پیچھے رکھی۔ پرانے کپڑے جو تھے بخشا کھولا علی اکبر کا اور کپڑے اتارے، کپڑے نکالے، اور نکالنے کے بعد کہا یہ بچپن کے سلونے ہیں علی اکبر، دیکھ لو جی بلکہ یہ تمہارا بچپنا میری گود میں گزرا ہے۔ سیدنا علی اکبر کو تیار کر کے امام کی بارگاہ میں لائی۔ حضرت سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبوں کو چوما، پیشانی کو چوما، بازو کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا چلو علی اکبر میں تمہیں سواری پہ سوار کروں اور میدان کربلا کی طرف روانہ کروں۔ تاریخ میں لکھا ہے جب امام عالی مقام نے علی اکبر کا دستے کرم پکڑا، سواری کے قریب علی اکبر گئے، اپنے گھٹنوں کا سہارا امام نے دیا، بازو علی اکبر پکڑے، جیسے ہی گھوڑے پہ سوار کیا خیمے میں چیخ بلند ہو گئی۔ امام علی مقام دوڑ کر آئے اور آنے کے بعد کہا تو زینب کی چیخ بلند ہے، شہر بانو رو رہی ہے۔ حضرت سیدہ سرکار سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں خیمے میں موجود نہیں ہے۔ امام علی مقام نے پوچھا ارے بہن بتاؤ میری سکینہ کہاں ہے، میری پیاری بیٹی کہاں ہے؟ دیکھا پورے خیموں میں تلاش کر لیا، سکینہ کہیں نہیں ملی۔ امام علی مقام باہر آئے اور آنے کے بعد دیکھا تو علی اکبر کے گھوڑے کی رکاب پکڑ کر سیدہ سکینہ کھڑی ہے۔ حسین نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا سکینہ اپنے بھائی سے کیا باتیں کر رہی ہے؟ روتے ہوئے سکینہ نے کہا اے پیارے بھیا، مدینہ طیبہ میں اگر کسی کا بھائی دولہا بن کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو بہن رکاب تھامتی ہے اور بہن بھائی کے پاس کچھ مانگتی ہے۔ اے بھیا آپ جنت کے دولہا بننے جا رہے ہو، جاتے جاتے میری امیدوں کو پوری کر دو، مجھے بھی کچھ عطا کر دو، اس لیے کہ وہ دولہا تو میں نہ دیکھ سکی لیکن جنت کا دولہا میں دیکھوں گی، بھائی کچھ عطا کرو۔ سرکار علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے اترے، بہن کو سینے سے لگایا اور سیدہ زینب کو سینے سے لگا کر حضرت علی اکبر بے شرط رو پڑے، آنکھوں سے آنسو کے موتی گرے۔ سیدہ زینب حضرت سکینہ کے ہاتھ میں علی اکبر کی آنسو آئے، حضرت علی اکبر نے کہا بہن دیکھو آنسو علی اکبر کے ہیں، اللہ نے موتی بنا دیے۔ پورے خیمے میں رونے کی صدا بلند ہو گئی، کون جا رہا ہے؟ حسین کے جگر کا ٹکڑا جا رہا ہے۔
کون جا رہا ہے؟ زینب کی امیدوں کا ستارہ جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ خاندان اہل بیت کا چشم و چراغ جا رہا ہے۔ نبی کی صورت جا رہی ہے۔ حسین نے بہت کوشش کی کہ علی اکبر میدان میں نہ جائے، لیکن مقدر میں شہادت مقدر ہی بن چکی تھی، تو کوئی روکے بھی تو کیا روکے۔ دولت کونین چھوٹ جائے کوئی غم نہیں، دولت کونین چھوٹ جائے کوئی غم نہیں، پر ہاتھوں سے دامان محمد نہ چھوٹ پائے۔ سب کچھ چلا جائے پرواہ نہیں، لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں جانا چاہیے۔ اللہ اللہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہزادہ رسول نے اپنے دستے کرم سے گھوڑے پہ سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد حضرت علی اکبر چلے۔ کچھ لمحات گھوڑا آگے گیا، امام علی مقام نے آواز دی، بیٹا علی اکبر۔ علی اکبر پلٹ کے آئے، سرکار دو عالم تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوبہ کی تصویر پلٹ کے آئی۔ حسین نے جھی بھر کے علی اکبر کا چہرہ دیکھا، پھر کہا ابا جان اب مجھے روانہ کرو۔ ادھر دشمنوں کی فوج للکار رہی، حل من مبارزین، حل من مبارزین۔ اے حسین کیا ہوا؟ آپ کی ساری دولت کام آ گئی، اب ہمارے ساتھ لڑنے والا کوئی باقی نہیں رہا، کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ ایک نے آواز دی، اے حسین کیا تمہارے شہزادے کا موت سے ڈر گئے ہیں؟ وہ حیدری خون تڑپ گیا، جس کی رگوں میں مولا کائنات کا لہو ہے، اور جس کے خون میں حضرت فاطمہ کا دودھ شامل ہے۔ علی اکبر نے للکار کر کہا گھبراؤ نہیں، ابھی تمہاری لاشوں سے اس تپتے ہوئے صحرا کو سیراب کرنے آ رہا ہوں۔ آج تمہارا سامنا علی کے پوتے سے ہے، حسین کی اولاد سے ہے۔ آج تمہارا سامنا تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب طبیعیات کے گھر کا ایک جوان علی اکبر کے ساتھ ہے۔ وہ علی اکبر جو حسین کا بیٹا ہے، وہ حسین جو علی کا فرزند ہے۔ پھر گھوڑے کو لگائے، آگے بڑھے، حضرت علی اکبر کو پھر آواز دی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ میدان میں جا رہے ہیں، حضرت امام حسین بار بار ان کو پلٹ کر بلا رہے ہیں۔ 7 مرتبہ حضرت علی اکبر پلٹ کے آئے، اپنے بابا سے کہا اے بابا جان مجھے کیوں روکا جا رہے ہو، پلٹ کے کیوں بلا رہے ہو؟ کہا بیٹا جی بھر کے دیکھ لو، نانا کی تصویر کو پامال کرنے ختم کرنے کا جی نہیں چاہتا، میں تصویر رسول کو بار بار دیکھنا چاہتا ہوں، نبی کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، دل میں بسانا چاہتا ہوں۔ 7 مرتبہ پلٹ کر علی اکبر آئے، 8ویں مرتبہ علی اکبر میدان میں پہنچے، کھڑے رہ گئے۔ 20,000 کا لشکر ہے، علی اکبر حسین کا بیٹا، ایک رجت پڑی کہ دیکھ لو مجھے، جان لو مجھے، اگر نہیں جانتے تو سن لو، میرا نام علی ہے، میں حسین کا بیٹا ہوں، اور وہ حسین جو مولا کائنات علی کا بیٹا ہے۔ آج تک تم نے بہت ساری جنگیں کی ہوگی، لیکن مجھ سے جنگ ہے تمہاری، میرے ہاتھ سے جو تلوار چلے گی
وہ شمشیر نہ ہوگی، اللہ کا عذاب تم پر ہوگا۔ جس کو اپنی ماں کی گودیں اجاڑنی ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا ہے، وہ میرا سامنا کرے۔ تم بھی جان لو گے کہ کس سے جنگ ہوئی۔ آپ گھوڑے کو ادھر ادھر گھماتے رہے، 20,000 کے لشکر میں کسی کی طاقت نہیں ہوئی کہ حسین کا بیٹا جو 3 دن کا بھوکھا 3 دن کا پیاسا اور پھر صدموں سے چور چور، جس کی نگاہوں نے اپنے بھائیوں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا، محمد ان کو خاک و خون میں ملتے دیکھا، حضرت قاسم کو گھوڑے کی جن سے زمین پر گرتے ہوئے نیزے سے اچھالا گیا دیکھا، اپنے خاندان کو شہادت کا جام پیتے ہوئے دیکھا، پھر بھی شوق شہادت میں اتنا مست ہے کہ علی اکبر نے آواز لگائی لیکن کسی میں ضرورت و طاقت نہیں ہوئی کہ علی کے پوتے کا سامنا کرے۔ ایک پہلوان جو ملک شام کا نام گرامی پہلوان، طارق بن سیس، بڑا نامی گرامی پہلوان تھا۔ اس کو عمر ابن سعد نے کہا دیکھو یہ جوان بھوکھا پیاسا للکار رہا ہے، لیکن ہمارے 20,000 کی اس فوج میں سے کسی کی ضرورت و طاقت نہیں کہ اس جوان کے سامنے جائے۔ وہ نامی گرامی پہلوان کہتا ہے کہ اس بچے کے سامنے جا کر اپنی شہرت کو، اپنی بہادری کو اور اپنی پہلوانی کو میں دھبا لگانا نہیں چاہتا۔ عمر ابن سعد نے کہا سن، جس کو تو بچہ سمجھتا ہے وہ تیرا بھی باپ ہے۔ یہ وہ جوان ہے کہ اگر اس کو 1-2 گھونٹ پانی مل جائے تو ہمارے سارے لشکر کے لیے قیامت برپا کر دے، ایک بھی بچ کے نہ جائے، یا تو کٹ جائے یا میدان چھوڑ کے بھاگ جائے۔ حضرت علی اکبر کو دیکھا، عمر ابن سعد دیکھا، تو دیکھنے کے بعد کہا یہ تو تصویر رسول اللہ ہے، ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ عمر ابن سعد کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے آقا کی تصویر کو بچاؤں۔ او جوان، میں نے تجھے اجازت دی اس میدان کو چھوڑ کر چلا جا، یا تو پھر ہماری طرف چلا، دولت تیرے قدموں میں ڈلوا دوں گا، پانی عطا کر دوں گا، خزانے عطا کر دوں گا، سلطنت عطا کروا دوں گا، عظمت اور بلندی عطا کروا دوں گا۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا تیری ان ساری لالچوں کو میں ٹھوکر مارتا ہوں، اس پر لعنت برساؤں، میں اس خاندان کا چشم و چراغ ہے جو ساری کائنات میں سب سے افضل خاندان ہے، اس خاندان سے بڑھ کر کوئی خاندان نہیں۔ اور میں میدان سے واپس جانے نہیں آیا، تو میں بغاوت کا مزہ چکھانے آیا، تمہیں جہنم کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ میرے نانا جناب محمد رسول اللہ دادا مولا کائنات کو راضی کرنے آیا ہوں، اور تمہیں جہنم میں پہنچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے آیا ہوں۔ کوئی جب تیار نہ ہوا تو عمر ابن سعد لشکر کے سپہ سالار نے سیس کو آواز دی، کہا جا اگر اس جوان کا سر تو نے اگر قلم کر دیا تو وعدہ کرتا ہوں موصل کی گورنری تجھے عطا کراؤں گا۔
جب موصل کی گورنری کی بات سنی فوری طور پر گھوڑے پہ سوار ہو کر چھلانگے لگاتا ہوا میدان میں آیا اور آ کر کہتا ہے اے جوان اپنے آپ کو سنبھالو اور دیکھو میرے تلوار کی مار کیسی ہوتی ہے۔ علی اکبر نے کہا تو بھی آ جا میں بھی تجھے بغاوت کا مزہ چکھاؤں، علی کے پرندوں کا وار کیسا ہوتا ہے، علی کے شہزادوں کا وار کیسا ہوتا ہے، میں بھی تجھے علی کی قوت دکھاؤں گا، علی کی شجاعت دکھاؤں گا، ذرا میدان میں کہا میں تاریخ میں سیس بن تاریخ بن سیس ہوں، میرا نام بہت بڑا مشہور ہے، لوگ میرے نام سے کام جاتے ہیں، میدان میرے نام سے خالی ہو جاتے ہیں، لوگ میرا نام سن کے بھاگ جاتے ہیں۔ کہا وہ بزدل بھاگتے ہوگے، میں علی کا پوتا ہوں، حیدر کرار کا دلارا ہوں، بھاگنے والوں میں نہیں ہے، تجھے اگر غرور اور تکبر اگر اپنی طاقت پر ہے تو آج علی کا سامنا کر لے۔ امام دروازے پہ کھڑے کھڑے اپنے جوان بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، تلوار سے تلوار ٹکرائی، تاریخ کی تلوار کے دو ٹکڑے کر دیے، اس نے نیزہ نکال کر بلند کیا، حضرت علی اکبر نے نیزے پہ ایسی زور کی تلوار ماری کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ وہ چھلانگ لگا کے نیچے اترا، حضرت علی اکبر بھی نیچے اتر گئے، اور جیسے وہ گرا علی اکبر نے اتنا بھرپور وار کیا کہ اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے جوان بیٹے نے دیکھا باپ کو خاک و خون میں ملتا، اب بھیجنے کی ضرورت نہیں، خود وہ اچھل کے گھوڑے پہ تیار ہوا، میدان میں آیا، کہا تم نے ہمارے باپ کو واصل بجہنم کیا ہے، میں اپنے باپ کے بدلے میں تمہیں جنت میں پہنچاؤں گا۔ تو حضرت علی اکبر نے فرمایا گھبرا نہیں، بہت دیر نہ ہوگی، تیرا باپ دوزخ میں تیرا انتظار کرتا ہے، میں ابھی ابھی تیرے باپ کے پیچھے تجھے بھی جہنم میں پہنچاؤں گا۔ تلوار سے تلوار ٹکرائی، حضرت علی اکبر پر بھرپور اس نے وار کیا، اس وار کو آپ نے بیکار کر دیا، پھر نیزے سے جب آپ کو مارنا چاہا تو آپ نے اس کے داؤ کو خالی کر دیا، وہ آگے بڑھ گیا تو علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو پیچھے کر کے اس کے نزدیک جا کے اس کے پٹکے کو پکڑ کے ایسا جوڑ کر دھکا دیا اور تلوار ایسی چلائی کہ دو ٹکڑے ہو کے زمین پر گرا۔ اس کا دوسرا بھائی طلحہ بن طارق، بھائی اور باپ کو خون میں ملتے ہوئے دیکھا، غصے سے دل ملا اٹھا، گھوڑے پہ سوار ہوا اور دوڑتا ہوا، تاریخ میں لکھا ہے گالیاں بکتے ہوئے۔ کہتے ہیں آدمی کا دماغ جب قابو سے باہر ہو جائے تو پھر وہ بکواس چالو کر دے، گالیاں بکتے ہوئے حضرت علی اکبر کے سامنے آیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے حوض کی دبا کر، گالیاں بکنا اسلام کا سیوا نہیں ہے، ہم گالیوں کا جواب جب کبھی مکہ معظمہ میں میرے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دیتے تھے، جس کے بدلے میں میرے نانا دعائیں دیا کرتے تھے۔ گالی کا جواب ہم گالی سے نہیں دیتے، تو اپنے حوض کی دوا کر، باپ اور بھائی کی موت نے تیرے حوض کو کھو دیا ہے۔ علی اکبر میں تمہیں اپنے باپ اور اپنے بھائی کے جانے کا بدلہ ایسا چکھاؤں گا کہ زمین بھی گواہ بن جائے گی، آسمان بھی گواہ بن جائے گا۔ علی اکبر نے فرمایا ہاں ہاں بے شک کربلا کی زمین گواہ بن جائے گی اور آسمان گواہ بن جائے گا، اور میں تجھے بغاوت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تلوار سے تلوار ٹکرائی، نیزے سے نیزہ ٹکرایا، یزیدیوں نے بھی دیکھا، خیموں میں پردہ نشینوں
علی اکبر کی چلی، طلحہ بن طارق بھی خاک و خون میں مل کر جہنم کے حوالے ہوا۔ ادھر وہ گرا، اللہ اللہ، زینب سجدے میں گری اور شہر بانو نے مرحبا کی صدا لگائی، اور کربلا کی دھرتی پر جنت کی حوروں نے علی اکبر کی طاقت پر، علی اکبر کی شجاعت پر، علی اکبر کی بہادری پر فرشتوں نے مرحبا کی صدا لگائی، جنت میں حوروں نے مرحبا کی صدا لگائی۔ بڑے بہادر تھے حضرت علی اکبر، قربان جاؤ۔ مڑ کر واپس آئے اور آنے کے بعد دروازے خیمے پہ حسین کھڑے ہی ہیں، آگے بڑھ کے سواگت کیا۔ سواگت کرنے کے بعد گھوڑے کی جن سے بیٹی کو اتارا، سینے سے لگایا، لبوں کو چوما، رخساروں کو صاف کیا، بالوں کو صاف کیا، کہا بیٹا علی اکبر کیوں آنا ہوا؟ علی اکبر نے کہا بابا جو کارنامہ میں نے کیا اس کو آپ نے دیکھا؟ کہاں بیٹا میں تجھ پر بڑا خوش ہوں اور پورے خیمے والے خوش ہیں۔ کہا پریشانی ہے بابا۔ اب کیا پریشانی ہے؟ تو کہا پیاس کا غلبہ ہے، حلق سوکھ چکا ہے، بازوں میں اتنی ہمت نہیں رہی پیاس کی وجہ سے کہ میں دشمنوں کا سامنا کر سکوں، 2 گھونٹ پانی پلا دو بابا، پھر دیکھو میدان صاف ہو جائے گا، کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، یا تو یہ بھاگ جائیں گے یا ان کی لاشوں سے زمین کو رنگین کر دوں گا۔ حضرت سرکار امام عالی مقام نے فرمایا بیٹا اب تو ہو سکے تو نانا دادا کے ہاتھوں سے جا کر حوض کوثر سے سیراب ہو جانا۔ حضرت علی اکبر اچھل کر پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے، شہزادہ رسول نے للکار کر کہا، یعنی آواز دی، اے بیٹا جاؤ جب آئے ہو، اور پھر کہا دیکھو بیٹا مدینے کی سرزمین پر پیدائش سے لے کے 18 سال کی جوانی تک تم نے جو چیز بھی مانگی، جو چیز بھی مانگی میں نے عطا کی، تمہاری ہر ضد کو ہم پوری کرتے تھے، لیکن معاف کرنا بیٹا آج میں تمہاری ضد کو پوری نہیں کر سکتا۔ 18 سال میں کبھی تمہیں مایوس نہیں کیا، لیکن آج تم نے پہلی بار میرے سامنے کچھ عرضی کی کہ بابا پانی پلاؤ، میرے پاس پانی نہیں ہے، لیکن جب آئے ہو تو میری زبان کو چوس لو، تمہیں تسکین و راحت مل جائے۔ علی اکبر کو سینے سے لیا اور وہ زبان جس کو رسول کائنات نے اپنا لعاب دہن دیا تھا، وہ زبان جو حسین ماں مہربان کی گود میں روتے تھے، تو اللہ کے نبی نے اپنی زبان جس کے منہ میں دیا، سیدہ کائنات سے پوچھا تھا بیٹے روتے کیوں ہے؟ تو حضرت سیدہ کائنات نے فرمایا پانی نہیں ہے، جس کی بنا پر نہ یہ سوتے ہیں اور روتے ہیں۔ تو حضور نے اپنے سینے سے لگائے اور اپنی نبوت والی زبان جس منہ میں ڈالی وہ حضرت امام حسین کی زبان ہے۔ علی اکبر کو کہا قریب آ جاؤ، علی اکبر کو اپنی نبوت والی وہی زبان جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چوسا تھا، وہی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال دی۔ حضرت علی اکبر نے چوسی، راحت مل گئی۔ دوسری روایت میں یوں بیان کیا کہ اپنی انگشتری انگوٹھی اتاری، حضرت علی اکبر کو کہا علی اکبر چوسو تسکی مل جائے گی، راحت مل گئی حضرت علی اکبر کو۔ علی اکبر کو جیسے ہی راحت مل گئی، حلم مبارک کی آواز جب آنے لگی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان میں پہنچے، لیکن دشمنوں کی ضرورت و طاقت نہیں تھی کہ علی کا سامنا کوئی کر سکے۔ حضرت علی اکبر کا سامنا گویا موت کا سامنا تھا، عذاب الہی کا سامنا تھا۔ حضرت علی اکبر کی تلوار تھی، اللہ کے قہر کی بجلی تھی جو دشمنوں پر گر رہی تھی، جلا کر رہا کر رہی تھی، طاقت کسی میں نہ ہوئی۔
شہزادہ علی کا پوتا فاطمہ کا دلارا 20,000 کے لشکر میں پہنچ گیا، میمونہ کی طرف گھسا، دشمن بھاگنے لگے، کٹ کٹ کے زمین پر گرنے لگے، میمونہ سے ہٹ کر میسورہ کی طرف گئے، دیکھا تلوار علی کی چل رہی تھی، اللہ اللہ لوگ بھاگ رہے تھے، اپنی جان بچا رہے تھے، اپنے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا رہے تھے، بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچا رہے تھے۔ بہت سارے یزیدیوں کو تاریخ میں لکھا ہے حضرت علی اکبر کی تلوار کیا چلی، 120 یزیدیوں کو جہنم کر دیا، بعض 80 لکھتے ہیں۔ جس کی رگوں میں حسین کا لہو ہو ان کی بات کیا پوچھیں گے۔ عمر ابن سعد گھبرا گیا، لوگوں کو بھاگتے دیکھا، کہتے ہیں وہ ظالموں، یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، صدموں سے زخموں سے چور چور ہے، پھر بھی اس نے تمہارے بڑے بڑے نامی گرامی 80 آدمی کو قتل کر دیا ہے، ایسی اگر ہاتھا پائی ہوئی تو یہ ایک سارے لوگوں کے لیے کافی ہے، چاروں طرف سے گھیراوے میں لے لو، چاروں طرف سے بیچ میں لے کر حملہ کر دو۔ عمر ابن سعد نے للکار کر کہا، چاروں طرف سے گھیراوے میں لیا، کسی نے تلوار چلائی، کسی نے نیزہ برن کیا، تیروں کا میں برچا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، علی اکبر دیکھو دیکھو علی اکبر، تمہارے بابا کی طرف نظر کرو، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر پلٹے، پلٹ کے جیسے ہی دیکھا ایک ظالم شقی درندہ حضرت علی اکبر کے پیچھے آیا اور اتنا زور کا نیزہ مارا، سینے پر مارا، پشت کے پیچھے نکال دیا۔ بہت سارے زخم کھا چکے تھے آپ، کھونے کی جن سے زمین پر گرے، یا ابا ہو ادرکنی، بابا تمہارا علی اکبر گر رہا ہے، جامع کوثر کی طرف جا رہا ہے، دادے کی آغوش میں جا رہا ہے، نانا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اے بابا آؤ اپنے علی اکبر کو سنبھالو۔ امام میدان میں آئے، علی اپنے علی اکبر کو لیا، سینے سے لگایا، جب سینے سے لگایا علی اکبر نے آنکھیں کھول دی، باپ کے چہرے کو دیکھا، حضرت حسین رو رہے ہیں، علی اکبر مسکرا گئے۔ امام علی مقام نے پوچھا، بیٹا کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو کہا اب منظر سامنے کچھ الگ ہے، نانا حوض کوثر اپنے ہاتھوں میں لے کے کھڑے ہیں، بابا مولا کائنات دادا ان کے قریب کھڑے ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا نے اپنی چادر کو پھیلا دیا ہے، اور حضرت امام حسن مجتبی نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا ہے، میرا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا علی اکبر آ جاؤ، ہم اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا سی آنکھیں کھولی، حسین کو روتے دیکھ کر کہا بابا صبر کرو، صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ کہا بیٹا زخم بہت لگے ہیں، تکلیف تو ہوتی ہوگی۔ علی اکبر نے کہا بابا میرے سینے سے ذرا نیزہ نکالو، نیزے کی مار سے بڑا درد ہو رہا ہے، بڑا درد ہو رہا ہے، نیزہ نکالو، نیزے سے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ امام علی مقام نے جب نیزہ نکالنا چاہا، اپنے بیٹے کے نیزے کو امام نہ نکال سکے، علی اکبر کو زمین پر سلا دیے، یا اپنی آغوش میں علی اکبر کو لے لیے، اور علی اکبر کو آغوش میں لے کر پیر سے دبا کر جب نیزے کو دھیرے دھیرے
سرکار امام علی مقام نکالنے لگے، علی اکبر کی چیخیں بلند ہوئی۔ سرکار حسین نے پوچھا بیٹا، کہا بابا بڑا درد ہو رہا ہے، بڑا درد ہو رہا ہے۔ کہا بیٹا بڑی آہستگی کے ساتھ میں نیزے کو نکالتا ہوں۔ جب امام علی مقام نے نیزے کو نکالا تو نیزے کے ساتھ ساتھ میں علی اکبر کا دل بھی نکل گیا۔ کلیجہ نیزے کے ساتھ باہر آ گیا، دل نیزے کے ساتھ باہر آ گیا۔ جیسے ہی نیزہ نکالا دل ساتھ میں نکل گیا۔ نیزے کو نکال کر امام علی مقام نے اپنے سینے سے لگایا، باپ کی گود میں بیٹے نے دم توڑ دیا۔ امام علی مقام نے لاش کو اٹھانا چاہا، علی اکبر کی لاش کو امام اٹھا نہ سکے۔ امام علی مقام سے پوچھا سرکار علی اصغر کی حضرت قاسم کی لاش اٹھائی، عباس کی لاش اٹھائی، محمد عام کی لاش اٹھائی، علی کے بیٹوں کی لاش اٹھائی، عقیل کے بیٹوں کی لاش اٹھائی، مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی لاش اٹھائی۔ کبھی کم درد پیدا ہوا؟ حضرت امام نے فرمایا جتنا دکھ، جتنا درد اور جتنی مصیبت مجھے علی اکبر کی لاش اٹھانے میں آئی، اتنا غم کبھی مجھے پیدا نہ ہوا۔ علی اکبر کی لاش امام اٹھا نہ سکے، زمین پر رکھ دیا۔ دوبارہ اٹھانا چاہا، علی اکبر کی لاش امام اٹھا نہ سکے۔ 3-4 مرتبہ امام علی مقام نے کوشش کیا، اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھا نہ سکے۔ کہا بیٹا تو جوان ہے، تیرا باپ بوڑھا ہے، اور لاشوں کو اٹھا اٹھا کر تیرا باپ تھک چکا ہے، نڈال ہو گیا ہے۔ امام روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب تک تو سہارا علی اکبر کا تھا، قاسم کا سہارا تھا، عباس کا سہارا تھا، اب میرا سہارا کوئی نہیں ہے۔ بیمار حضرت علی اوسط زین العابدین اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا، بستر عدالت سے اٹھنا چاہا، کوشش کی حضرت علی زین العابدین نے کوشش کی، باوجود کوشش کے آپ کمزوری کی حالت میں اٹھ نہ سکے، چیخ لگائی، روتے ہوئے فرمایا بابا اگر اللہ نے مجھے قوت دی ہوتی تو میں اپنے بھائی کی لاش اٹھانے میں آپ کا سہارا بن جاتا۔ ہے تو ایک علی اصغر 6 ماہ کے ہیں، بڑی تکلیف کے بعد، بڑی مصیبتوں کے بعد امام علی مقام ہمت نہ ہارے، علی اکبر کی لاش کو اٹھایا، اور اٹھا کر لے کر جب آنے لگے تو علی اکبر اتنے لمبے چوڑے تھے کہ کندھے پہ علی اکبر ہے اور پیر کربلا کی زمین پر ہے۔ زینب کی چیخ بلند ہو گئی، سہار حضرت شہر بانو کہتی ہے ہماری کھیتی لٹ گئی۔ خیمے کے قریب لا کر حضرت علی اکبر کی لاش کو جب رکھا، پردہ نشین عورتوں کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے اس ریتی کی قبر کو کھودی، اور سارے بدن پر جو کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا، اسی خون آلودہ کپڑوں میں اپنے علی اکبر کو امام علی مقام نے دفن کر دیا۔ بڑا صدمہ ہوا سرکار امام حسین کو علی اکبر کے جانے سے۔ دیکھو میرے پاس روایت نہیں ہے، اس لیے اس بات کو میں بولتا ہوں، پوچھنا بھی نہیں، کیونکہ اس کا جواب میں دے بھی نہیں سکتا اور دکھا بھی نہیں سکتا۔
لیکن میں نے اس تقریر میں صرف سنا تھا اور ابھی تک اس کا حوالہ میں مانگ رہا ہوں لیکن حوالہ ملا نہیں۔ بہت سارے رانپور کے علماء بھی سن چکے تھے کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ حضرت امام عالی مقام کے 56 سال 5 ماہ 5 دن میں بھی سفید بال نہیں تھے، داڑھی کے بال سر کے بال کالے تھے۔ جب تک علی اکبر حیات تھے آپ کے بال کالے تھے۔ پوچھنا نہیں، مجھے پہلی بات کہتا ہوں، ہاں میرے پاس اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، میں نے صرف سنا تھا اور ہزاروں کی محفل میں وہ بات ہوئی تھی۔ مولا کائنات کے ان شہزادے کو اتنی تکلیف ہوئی، اتنا غم دل میں پیدا ہوا علی اکبر کی شہادت پر، بڑا درد پیدا ہوا۔ آپ نے کہا زندگی سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے، کوئی لطف نہیں ہے، اب میں زندگی کو چاہتا بھی نہیں ہوں۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ کہیں قاسم ہے، کہیں علی اکبر ہے، کہیں محمد ہے، کہیں اور ہے۔ جیسے ہی آپ اندر آئے علی اکبر کو دفن کرنے کے بعد، اور چاہتے ہیں کہ اب میں بھی میدان میں جاؤں، اب اس لیے کہ بیمار زین العابدین ہے، اور بیمار زین العابدین اس قابل نہیں ہے کہ جنگ میں جائے، خود اٹھنے میں تکلیف ہے، کبھی نیزے کے سہارے اٹھتے ہیں تو قدم لڑکھڑاتے ہیں۔ جلسہ دینے والی بیماری حضرت سرکار زین العابدین کو ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت یہ ہے کہ علی اوسط زین العابدین کو بچانا ہے۔ اگر وہ بچ گئے تو قیامت تک کے لیے ساداتوں کی قطاریں لگیں گی، حسینی فوج تیار ہوگی۔ حضرت سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی جب خیمے میں آئے اور آنے کے بعد اپنے صندوق کھولی، اپنے نانا کے تبرکات، ماں کی تبرکات، باپ کے تبرکات، چچا کے تبرکات آپ نے کھول کے لیے، چلو صندوق ہے، گٹھڑی ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن کھولا، کتابوں میں صندوق لکھا ہے، کھولا اور کھول کے جب نکالا تو حضرت سرکار زینب ماں جائی بہن، جس نے اپنے بھائی پر اپنے 2 لالوں کو قربان کر دیا، اور غم نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ میری زندگی کی کمائی آج کربلا میں میرے بھائی کے کام آ گئی، اسلام کے کام آ گئی، نبی کی آن فاطمہ کی شان کے قابل آ گئی۔ چیخ نکلی، سرور ہے۔ زینب نے آ کے بنتی کی کہ بھائی دیکھو یہ جھولی میں ایک ننھا معصوم علی اصغر 6 یا 7 مہینوں کے درمیانی میں ہے، لیکن 6 مہینہ لکھتے ہیں، 6 مہینے کا علی اصغر سیر خوار ہے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے آپ کی ماں کے تھن سے دودھ خشک ہو چکا ہے، کھانے کے بغیر دودھ خشک ہو چکا ہے، بار بار علی اصغر کو اپنے تھن سے لگاتی ہے لیکن دودھ کا ایک قطرہ نہیں نکلتا۔ وہی علی اصغر زمین پر ایڑ مار رہے ہیں، وہی ہاتھ پچھاڑ رہے ہیں، روتے روتے علی اصغر کا یہ حال ہو گیا کہ اب آواز بھی بند ہو گئی ہے، سوکھی زبان ان پردہ نشین عورتوں کو دکھاتے ہیں
کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ سیدہ زینب نے اٹھایا، کہا بھائی یہ تڑپتا ہے تو ان کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، یہ روتا ہے تو آواز نہیں نکلتی، یہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارتا ہے، ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ مجرم ہے تو ہم ہیں، ان یزیدی لشکر کے دشمن ہے تو ہم ہیں، قصوروار ہے تو ہم ہیں۔ اس چھوٹے کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ بیعت کیا ہوتی ہے، ہم کہاں آئے ہیں، کیا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو کہا بہن کیا کروں؟ تو کہا دیکھو بھائی اس کو لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد ان کو دکھاؤ، کیونکہ وہ بھی جب لشکر میں آئے ہیں تو اپنے گھر اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ کسی کے دل میں رحم آ جائے، اپنا بچہ یاد آ جائے اور میری علی اصغر کو اگر چند قطرے پانی پلا دے تو یہ شانتی سے سو سکے، یہ شانتی سے سو سکے۔ اتنے میں شہر بانو آئی، حسین کے کندھے پہ سر رکھا، رو پڑی، کہا یہ روتا ہے تو رونا دیکھا نہیں جاتا، اے میرے سر کے تاج، اے میرے رفیق زندگی، اللہ اللہ، ایران کے دربار سے کربلا کی منزل تک، مدینے سے کوفہ تک میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج بنتی کرتی ہوں مجھے عطا کرو۔ حسین فرماتے جب سب کچھ میرے پاس تھا کبھی تو نے مانگا نہیں، آج میدان میں تو لاشیں بھی گوا چکا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایمان کی دولت، نبی کی محبت، اسلام کی آبرو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرار، میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، سرکار سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امام رو پڑے اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں اے شہر بانو مانگو، اگر ہو سکے گا تو عطا کروں گا، اور اگر عطا نہ کر سکا تو میرا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن جنت الفردوس میں تمہیں عطا کروں گا۔ شہر بانو نے بنتی یہ کیا کہ دیکھو یہ روتا ہے، میرا لال کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تپتے ہوئے صحرا میں، جھلسا دینے والی گرمی میں بغیر پانی کے دیکھو اس کا حال دیکھو، سوکھی زبان نکال نکال کر فریاد کر رہا ہے، سر جو ہے منڈھا جو ہے وہ نڈھال ہو چکا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گود میں یہ ننھی سی جان دم توڑ دے۔ خدا کے واسطے ان کو دشمنوں کے سامنے لے جاؤ، ان کا حسب، ان کا نسب، ان کی شان سب ان کے سامنے بیان کرو۔ اگر کسی کے دل میں رحم آ گیا، وہ چند قطرے پانی پلا دیا، تو حضرت شہر بانو کہتی ہے کہ آقا سے ہم فریاد کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، عاجزی کریں گے، دشمن ہے تو کیا ہوا، لیکن ہمارے ساتھ اگر ہمدردی کریں گے تو کل قیامت کے دن حوض کوثر ہم سے پہلے ہم ان کو پلائیں گے جس نے میرے علی اصغر کو پلا دیا۔ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں علی اصغر کو ڈال دیے، جھولی میں ڈال دیے۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا بھائی لے جاؤ، لیکن یہ گرم گرم ہوا چل رہی ہے، یہ جھلسا دینے والی گرمی پڑ رہی ہے، تپیس جاری ہے، اور ہوا جو ہے ہوا کے ذریعے سے ریت اڑ کے آ رہی ہے، کہیں یہ معصوم بھوکا پیاسا فرات کے کنارے پہ جانے سے پہلے کہیں دم نہ توڑ دے، سایہ کر دو تاکہ یہ تکلیف میں نہ آئے اور لوگوں سے بچا کے لے جاؤ۔ اللہ اللہ جب لے کے چلے، حضرت سیدہ زینب نے قریب کیا، بھائی کو کہا ذرا رک جاؤ، قریب لیا، اور قریب لینے کے بعد